السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ اذان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کی عورتوں سے فرمایا کہ جب تم بلال کو اذان پکارتے سنو تو جیسا بلال کہتا ہے ویسا ہی دہراؤ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر کلمے کے عوض میں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 1,000 گناہوں کو مٹا دے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرمائے گا۔ عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے دوہرا ہے، مطلب عورتوں کو 1,00,000 نیکیاں ملے گی اور مردوں کو 2,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ عورتوں کی 1,000 گناہ مٹائے جائیں گے اور مردوں کے 2,000 گناہ مٹائے جائیں گے۔ اذان میں کل 15 کلمات ہیں، اس حساب سے ہر اذان پہ مردوں کو 30,00,000 نیکیاں ملتی ہیں اور 30,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 30,000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اذان اتنی بڑی نعمت ہے، اور اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں سے بلائیں دور بھاگتی ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا اسرائیل میں کچھ برس پہلے، کچھ 2 برس ہوا ہوگا، آگ لگ گئی تھی جو جدید ٹیکنالوجی کے باوجود وہ اسے بجھا نہیں پا رہے تھے۔ تو وہاں کے مسلمانوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ اذان دو۔ جب مسلمانوں نے اذان دی تو اسرائیل کی آگ بجھی۔ اسی طرح سے ابھی آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ گئی تھی۔ آسٹریلیا کے جنگلوں میں جب آگ لگ گئی تو وہاں بھی ہر طرح کی محنت کے بعد بھی وہ آگ جب نہ بجھی تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے مسلمانوں سے گزارش کی کہ آپ اذان دو، تو انہوں نے اذان دی، اس کے بعد وہ آگ بجھی۔ تو یہ اذان اتنی کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور اگر اس پہ تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نعمت کا اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نعمت کا اور اضافہ کرے گا اور بڑھا دے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو وہ جو دی ہوئی نعمت ہے اللہ رب العزت وہ بھی چھین لے گا۔ اب یہ اذان اتنی بڑی نعمت ہے، اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ آج یعنی یہ جو ہو رہا ہے پورے ملک میں کہ اذانوں کے اوپر ہر جگہ اذانوں کے اوپر احتجاج ہو رہے اور ہر جگہ آواز اٹھائی جا رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان کم تھے دنیا میں، جب مسلمان کم تھے تو انہوں نے مسجدوں کے میناروں پہ لاؤڈ اسپیکر لگا دیے، اور آج مسلمان اتنے زیادہ ہیں اور آج میناروں سے لاؤڈ اسپیکر اتارے جا رہے ہیں۔ تو وجہ کیا؟ جو آیت پڑھی ابھی، جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو اذان اتنی بڑی نعمت ہے اور مسلمان اس کی کس طرح سے ناشکری کر رہا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، ٹی وی پلے ہے، چالو ہے، اور اذان کی آواز آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ٹی وی آف نہیں کرتا، اور اگر بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو اس کو میوٹ کر دیتے، سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن سائلنٹ کرنے کے بعد، میوٹ کرنے کے بعد، پہلے ٹی وی کی طرف کم توجہ تھی، لیکن اب جب سائلنٹ کر دیے تو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لبوں کو دیکھ کے، ان کے لپس کو دیکھ کے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ ڈائلاگ کیا بول رہا ہے۔ یہ ہمارے گھر کا حال ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا حال ہے، اور وہ یہ ان کے دماغ میں چلا کرتا ہے کہ یہ اذان کتنی جلدی ختم ہو اور کتنی جلدی میں ٹی وی کو انمیوٹ کروں۔ تو کافر تو بعد میں کہہ رہے ہیں اذان بند کرنے کا، مسلمان تو پہلے سے یہی چاہتا ہے کہ اذان بند ہو جائے، اذان نہ ہو۔ یہ رہی گھر کی عورتوں کی بات۔ اگر آپ سڑکوں کا معائنہ کریں، روڈ کا معائنہ کریں، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور تمام مسلمان جو جس کام میں لگا ہے وہ اسی میں لگا رہتا ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اذان کس کے لیے ہو رہی ہے، یہ کس لیے ہو رہی ہے، یا
ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کے کہ یہ کسی اور مذہب والوں کا طریقہ ہے یا کسی اور مذہب والوں کو بلایا جا رہا ہے. مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے ایک طرف، مسلمان اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے تو دیکھنے میں لگا ہے، گیم کھیل رہا ہے تو کھیلنے میں لگا ہے، اور اگر کسی نے ٹوک دیا اسے کہ یار اذان ہو رہی ہے گیم بند کر دو، تو وہ صرف سائلنٹ کر دیتا ہے. لیکن اس کے بھی دل میں یہی چلتے رہتا ہے کہ یار یہ اذان کب پوری ہوگی. تو اس طرح سے جب مسلمانوں نے ناشکری کی اذان کی نعمت سے، تو اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں میں یہ خیال ڈالے کہ وہ اذان کے اوپر اعتراض کرے. سنیے ایک واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ وہ جو تمہاری بستی میں ایک شخص رہتا ہے جو درزی ہے، اس کے پاس جاؤ اور ایک سوئی لے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھئی ایک سوئی دے دو. اس نے سنا تو کہا کہ یہ میرے کام کی چیز ہے، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا کہ اتنی ساری ہے آپ کے پاس، ایک دے دو، ایک سے کیا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن یہ میرے کاروبار کی چیز ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو یہ سوئی دوں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں لے کر، اور اس کے بعد ہی مجھے اس کا کام پڑ جائے، تو اس وجہ سے میں اسے نہیں دے سکتا. آپ نے اپنے نبی ہونے کا واسطہ دیا، اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ میں تیرا ہر اچھے برے میں کام آتا ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں. اس نے کہا ساری بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ میرے کاروبار کی چیز ہے، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. اس نے نہیں دیا. آپ واپس آئے. اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہوا موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا غفور الرحیم، وہ منع کر رہا ہے، وہ دینے سے انکار کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ پھر سے جاؤ. اب پھر سے جاؤ اور اس سے وہی سوال دوبارہ کرو. اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے اور جا کے اس سے کہا کہ بھئی یہ جو سوئی ہے، ایک سوئی مجھے دے دو. اس نے جیسے ہی سنا، اس کے پاس جو سوئی رکھنے کا ڈبہ تھا، آج کے زمانے میں ہم ڈبہ کہیں گے، اس زمانے میں جو بھی ہوتا ہو، باکس یا جو بھی، تو پورا باکس اس نے اٹھا کے دے دیا. اس میں سوئی بہت ساری تھی. آپ نے کہا نہیں مجھے صرف ایک چاہیے. تو اس نے کہا ارے حضرت ایک سے کیا ہوگا، آپ یہ ساری لے جائیے. کبھی آپ کو کسی اور سوئی کی ضرورت ہو اور میں نے کوئی اور دے دی ہو تو ایسا نہ ہو کہ میں سوئی دوں اور آپ کو کوئی کام نہ آئے، تو اس لیے آپ یہ تمام لے جائیے. آپ نے کہا ارے ایسا نہ ہو کہیں کہ میں یہ ڈبہ لے کر چلا جاؤں اور اس کے بعد آپ کو اسی سوئی کی ضرورت پڑ جائے. تو اس نے کہا تو کیا ہوا، میں انتظار کر لوں گا، تھوڑی دیر کام روک دوں گا، لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی چیز تھوڑی ہے میرے لیے. اس نے یہ کہہ کر پورا ڈبہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ دیا. آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ ایک سوئی دینے سے انکار کر رہا تھا، اور اب یہ میں ایک مانگ رہا ہوں، یہ پورا کا پورا مجھے دے رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ رب العزت نے پوچھا کیا ہوا موسیٰ؟ تو کہا بڑی آپ نے عرض کی یا غفور الرحیم، پہلی دفعہ تو وہ ایک بھی نہیں دے رہا تھا اور اب کی مرتبہ پورا کا پورا دے دیا، مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پچھلی مرتبہ جب اس نے انکار کیا تھا تو یہ خیال بھی اس کے دل میں ہم نے ہی ڈالا تھا، تو اس نے انکار کر دیا. اور اس دفعہ جب اس نے پورا کا پورا ڈبہ آپ کو دے دیا ہے تو یہ خیال بھی اس کے دل میں ہم نے ہی ڈالا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی چیز کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ بات، وہ خیال اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے. آج مسلمانوں نے اذان کی اس طرح سے ناشکری کی نا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کافروں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی. ورنہ آپ سوچو نا، جب مسلمان کم تھے تب مسلمانوں نے مسجدوں کے مائک، لاؤڈ اسپیکر میناروں پہ چڑھائے تھے. آج تو اس قدر زیادہ تعداد میں، تو آج کیسے ایسا ہو رہا ہے کہ اتارے جا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جب نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے تب میں نعمتیں چھین لیتا ہوں. تو اللہ رب العزت ہم سے یہ اذان کی نعمت کو چھین رہا ہے. اس میں کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کافر ایسا کر رہے ہیں یا ویسا، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ ہمارے اعمال ہیں، ہم ناشکری میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی نعمتیں چھین رہا ہے. اور اگر ابھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو اب ہم اس پہ اہتمام کریں، اب ہم اس پہ توجہ کریں. اب اگر اذان ہو تو ہمارا عمل بدل جانا چاہیے. ہم اذان ہوتے ہی ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان ہوتے ہی ہم نمازوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، مسجدوں کی طرف ہمارے قدم چلنے لگنے چاہیے. چلو اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو کم سے کم اذان کے وقت خاموش تو ہو جائیں یا اذان کا جواب دیں، ہم اس کی قدر کریں.
اگر ہم اس کی قدر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمت کو ہم سے چھین لے گا۔ یہ کسی کافر کا کیا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے رہا ہے، لیکن یہ کرنے والا اللہ رب العزت خود ہے، کیونکہ ہم نے اس کی نعمت کی قدر نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے اپنی نعمت کو ہم سے چھین رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اذان کی قدر و قیمت سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگ اذان کی اہمیت کو سمجھیں، اور اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو کوشش کریں نماز پڑھنے جانے کی، اور اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے ہم سے کم اتنا تو کریں کہ اذان ہو تو ہم اپنا ٹی وی بند کر دیں، اور اگر ہم باہر ہیں، کارخانے میں ہیں، کام پہ ہیں، جہاں بھی اپنی مشین کو اتنی دیر کے لیے روک دیں اور اذان کا خاموشی سے جواب دیں، اور اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جو ہے اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو جیسا مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں ویسا ہی کہیں، لیکن اذان کا جواب ضرور دیں اور اذان کا احترام کریں، اور انشاءاللہ اگر یہ ہم نے کیا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اذان کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں، گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ اگر ہم اذان کا احترام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس نعمت کو باقی رکھے گا، اور اگر ہم نے ابھی بھی اپنے رویوں کو نہیں بدلا تو پھر اذان پہ بھی بین لگ جائے گا، کچھ دنوں بعد نماز پہ بھی بین لگ جائے گا، کیونکہ ہم قدر کسی چیز کی نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اذان کا احترام شروع کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی بند کرا دے، یہ ہمارے عمل ہے۔ ابھی اگر ہم اپنا عمل سدھار لینا تو یہ اللہ رب العزت ان کے ذہنوں سے یہ بات کو نکال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔